ابو عبید عبد الواحد جس نے مسجد قرطبہ بنائی تھی غرناطہ میں اندلس میں، وہ مسلمانوں کا حکمران تھا. اس نے مسجد بناتے ہوئے اتنا کام کیا کہ پتھر اٹھانے سے اس کی کمر سے خون نکلتا تھا. اندلس کا حکمران تھا مگر کہتا تھا مسجد بناتا ہوں، اور اپنی کنیز سے کہتا تھا خون بہتا؟ وہ کہتی ہاں بہتا ہے. تو کہتا تھا آگے سے اے اللہ تیرا گھر بنانے میں میرا خون بہتا ہے، اے اللہ تو مجھ سے خوش. یہ کام وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور جب ابراہیم نے اور اسماعیل نے دونوں نے مل کے اس کی بنیادیں اونچی کر دی، اس کی دیواریں کھڑی کی. کام اللہ کا کر رہے ہیں اور بیان کیا کر رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. عمل بھی کرنا ہے، دعا بھی کرنی ہے، کام بھی کرنا ہے، مانگنا بھی ہے. مسجد بن رہی ہے، یہ نہیں چاہ رہے کہ میرا نام ہو جائے. اے اللہ جو کر رہا ہوں اس کو ربنا تقبل منا، اے اللہ ہم سے اس کو قبول کر لے. بے شک تو سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اے اللہ پتہ نہیں ہم سے صحیح ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، اے اللہ اس کو قبول کر لے. بیٹا پتھر اٹھا کے لا رہا ہے، باپ پتھر لگا رہا ہے، اور دونوں کے منہ سے وظیفہ جاری ہے. اللہ کا قرآن ہے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور آگے کیا؟ اور صرف مسجدیں نہیں بنانی، اینٹ پتھر نہیں لگانے. ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے ہمارے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنا دے. اے اللہ یہ مسجد بن گئی ہے، اب سجدے کی توفیق بھی دے. اے اللہ صفیں بچھ گئی ہیں، اب نماز کی بھی توفیق دے. اے اللہ بکرا ذبح ہو گیا، مجھے بھی تو فرما بردار بنا. یہ 128 نمبر آیت ہوگی، 128 129 سورہ بقرہ ختم ہو رہی ہے آخر میں. گھر جا کے انشاءاللہ تعالی کھول کے پڑھنی ہے. یہ حافظوں کو بہت یاد ہے کیونکہ آخری سبق بالعموم یہ حافظ یہاں سے سناتے ہیں. پہلا پارہ نا ختم ہو رہا ہے سورہ بقرہ 128 سے 129 نمبر آیتیں یہ کھول کے پڑھیں اور یاد کریں اس کو. ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم تیرے فرما بردار ہو جائیں. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ صرف میں نہیں، اسماعیل نہیں، ہماری اولاد میں سے ایک امت پیدا کر جو تیری فرما بردار ہو. میں نے پچھلے جمعے کہا اولادوں کے لیے جو مانگنا پہلی بات اللہ کا دین ہے. اچھا یار کر لیں گے، دین بھی نماز بھی پڑھ لیں گے، کاروبار تے کر لیں گے، حرام حلال کی خیر ہے، کوئی پیسے تو 4 گھر آنے دو، داڑھی بھی رکھا لیں گے، نمازیں بھی پڑھا لیں گے، وہ کو 4 آنے تے کمان دے. یہ ایک آدمی کی سوچ ہے، گھر گھر کی سوچ ہے. وہ بیٹی کے پردے کو دیکھ لیں گے، اس کے دین کو دیکھ لیں گے، وہ کوئی نوکری تو لگے لڑکی. یہ باتیں بعد کی ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ میری اولاد فرما بردار ہو جائے.